ہاں کوئی صاحبان یہ نہ محسوس کرے کہ ساڈا نام نہیں لسٹ یا اناؤنس نہیں ہویا، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ دعا واسطے علماء کرام ریکویسٹ کرتے رہے ایکو باری پڑھنے واسطے ٹائم زیادہ چاہیے جہاں کہ پھر گیپ بن جاتا ہے مجلس وچ۔ آج دے مقرر جنہوں نے ہن خطاب فرمانا ہے ساڈے بہترین ساتھی جڑے فوت ہو چکے نے صوفی منظور حسین صاحب، انہوں دے فرزند ارجمند نے اپنے والد دے سال ثواب واسطے اس مجلس دا ارینج کیتا ہے مار امتیاز حسین تے انشاءاللہ ریکویسٹ کرنے قبلہ صاحب اگے بھی کہ مار صاحب دے والدین اور دیگر لوائقین اور حاضرین دے مرحومین واسطے دعائے مغفرت فرمان دے، لہذا تسی اگر کوفت محسوس نہ کرو تے منو تے کوئی نہیں پڑھنے والے واسطے اے ذرا کوفت ہوندی ہے کہ جو جگہ خالی ہوئے تے بندے پیچھے بیٹھے ہون تے پڑھن والے تو علاوہ بعد چ آمن والے کوفت ہوئے دی بلکہ تانوں کوفت ہوئے دی جسے تواڈے سامنے اٹھن بہن دے تے آکھو دے ساڈے اگے آڑے پیان دے۔ مہربانی کرو درود پڑھتے چلو تے اگے آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ضروری لانے کہ بار گیٹ اگے بندہ لے کے کافی بیٹھے ہے اپنا اپنا نمبر لیندے آ وہ تاکہ جڑیاں کتاباں ادارہ الازہر خدمت خلق نے ارینج کیتے ہیں دینی کتب نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ او تسی اپنا قرآن اندازی کے ذریعے میں نام لے کے جاؤ، آپ پڑھو، بچے پڑھن، تواڈے گواڈی پڑھن، رشتہ دار پڑھن تے فیض یاب ہو۔ اگر تسی اسی طرح حوصلہ افزائی شامل ہو کے یہ نہیں میں کہ کچھ دے کے نہ صرف شامل ہو کے اس ادارے کی حوصلہ افزائی کرو تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے بلکہ ساڈے ارادے چ اگلے جلسے تے قرآن پاک ترجمے والے انشاءاللہ تقسیم کیتے جان دے۔ اس ادارے دے بانی دی صحت و سلامتی جناب مولانا ساجد علی شریف صاحب دی صحت و سلامتی واسطے اور جس دی یاد وچ رکھا گیا ہے ساڈے مرحوم بھائی اظہر حسین جعفری دے بلندی درجات واسطے بلند تر صلوات۔ خطاب دے رہے ہیں جناب قبلہ و کعبہ مولانا سہیل صاحب آف کھیوڑا او تشریف لیا کے تے تو انہوں اپنے مواعظ حسنہ تو مستفیض فرما دے انہاں تو فوراً بعد انشاءاللہ العظیم خوشبو گلاب جناب مولانا ساڑی قوم دے فخر انہاں واسطے جتنے بھی القاب آکھے جان گھٹ نے انہاں دا نا ہی کافی ہے۔ قبلہ و کعبہ علی جناب عزت مآب محمد تقی نقوی صاحب خطاب فرمان دے جڑے احباب بارو جلدی اندر آ جاؤ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی الخالق من المخلوقین و حسبی الرازق من المرزوقین و حسبی الرب من المربوبین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد
ثم الصلاة والسلام على الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلي من الحق والحق مع عليه. اللهم أدر الحق حيث دار عليه. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برحمت محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. دعائے رب العزت عبادت کے لمحات کو اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حاضرین کے جملہ مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اس فرش عزا میں در میں قدم سخن جس نے بھی حصہ لیا ہے سب کو اجر عظیم عطا فرما. بالخصوص صوفی منظور حسین کی بخشش و مغفرت فرما اور ان کے بیٹے میجر امتیاز صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جملہ مشکلات کو آسان فرما. ان کے رزق حلال میں، کاروبار میں مزید برکت اور وسعت عطا فرما. جتنے حاضرین تشریف فرمائیں پروردگار، اس سے بڑا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے. تجھے واسطہ ذکر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا حاضرین کے جملہ مرحومین بالخصوص جن کے والدین اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما. جو زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. ہم سب کو محمد و آل محمد کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا. جملہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وسیلہ و ذریعہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا درود و صلوات ایصال کرنا ہے. سب مل کر بآواز بلند صلوات. سورہ کہف جو قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے. آیہ مجیدہ 110 آخری آیہ مجیدہ ہے. تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور قرآن کے بارے میں یہی حکم ہے: اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور کے ساتھ سنو، وانصتوا، اور پھر خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمتیں تمہارے سامنے آ. اس آیہ مجیدہ کا انتخاب وقت بڑا مختصر ہے، توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. ربیع الاول کی مناسبت سے، کیونکہ ربیع الاول رسالت کا بھی مہینہ ہے اور امامت کا بھی مہینہ.
اس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو کہہ رہی ہے کل میرا حبیب ان کو ایک بات بتا دے انا بشر مثلکم میں بھی تمہاری طرح کا انسان میں بھی تمہاری طرح کا بشر میرا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے بشر کے ساتھ ہے لیکن ظاہری طور پر تو میں انسان ظاہری طور پر تو میں تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں اٹھتا بیٹھتا ہوں شادی کرتا ہوں سارے کام کرتا ہوں لیکن میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے یوحا الیہ فرمایا اللہ نے مجھے ایک ایسی روح عطا فرمائی ہے جس پر اللہ اپنی وحی کو نازل فرماتا میں مجھے اپنے جیسا نہ پھر سمجھ لوں اللہ مجھ پر کیا کرتا ہے وہی کو نازل فرماتا ہے اور پھر میرا حبیب ایک اور ان کو بات کہہ دو انما الہکم الہ واحد فرمایا تمہارا بھی معبود تمہارا خالق تمہارا رب تمہارا مسجود وہی ہے جو مجھ سید الانبیاء ہے جو ہے انشاءاللہ الہ ایک ہے انما الہکم الہ واحد لیکن یاد رکھو فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے پروردگار سے اختیاری حالت میں ملاقات کرے اس کا ایک ہی راستہ ہے فلیعمل عملا صالحا وہ عمل نیک بجا اور فقط عمل صالح نہیں چاہیے توجہ فرمائے جی فقط عمل صالح نہیں چاہیے کون سا عمل چاہیے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اس طرح عمل کرنا پھر اس عمل میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرنا اللہ اکبر یا رسول اللہ اگر کسی کو سمجھنا ہے گویا میں اپنے الفاظ میں یوں بیان کروں پیغمبر مصطفیٰ اللہ کا پیغام یوں دے رہے ہیں کہ اے لوگو اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو عمل صالح اور خالص عمل لے کر آنا ایسا عمل خالص لے کر آنا جیسے علی نے ایک عمل انجام دیا اور پھر سید الانبیاء نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین پھر اللہ اسی سید الانبیاء ابھی جو قاری صاحب پتہ آیات جن کی تلاوت کر رہے تھے ہم تو توجہ نہیں نہ کرتے حکم یہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ ہے جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور کے ساتھ سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں تم پر شامل آ جائے جو قاری صاحب قرآن کی آیتیں پڑھی تھی سورہ نجم کی جو قرآن مجید کی 53 سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر کہا ہے توجہ فرمائے فرمایا والنجم اذا ہوا مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ڈوب جائے یار آپ نے سن لی یہ قسم اللہ کہہ رہے ہیں کوئی مولوی کوئی ذاکر تو نہیں قسم اٹھا رہا ہے بادشاہ مطلق قسم اٹھا رہا ہے کس کی ستارے کی اللہ نے سورہ واقعہ میں بھی قسم اٹھائی ہے ستاروں کی تمہیں کیا پتہ ستارے کیا ہے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم سورہ واقعہ میں مجھے قسم ہے ستاروں کے مقامات کی انہ لقسم عظیم لو تعلمون اگر تم نظام شمسی کو سمجھتے ہوتے یہ بہت بڑی قسم ہے میرا بادشاہ مطلق پروردگار تو کیا کہنا چاہتا اللہ کہتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَا تمہارا رسول تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نہیں توجہ فرمائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں
ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یاد رکھنا اس پیغمبر کی زبان نہیں ہے. یہ جب بھی بولتا ہے مشیت پروردگار کے مطابق بولتا ہے. اس کی زبان کو اللہ لا جسم اور لا مکان نے کہا ہے. اس سید الانبیاء کی زبان خالق کی زبان ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار؟ کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار؟ تو جو ہے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے جب سید الانبیاء کہے نا علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. سید الانبیاء نے ایسے نہیں فرمایا پروردگار علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق جاتا ہے. فرمایا اللہم ادر الحق من حیث دار علی. پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جاتا ہے. جب میرا بھی حبیب یہ کہے نا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما. جب میرا حبیب یہ فرماتا وہ نظر آئے نا حسن اور حسین جوانہ میں جنت کے سردار ہے، ان کا بابا علی ان دونوں سے افضل ہے. یہ رسول نہیں کہہ رہا، میں خالق کبریا کہہ رہا. جب میرا حبیب یہ کہے حب علی الایمان، علی کی محبت ایمان ہے، وہ بغضہ کفر، اور جو علی کا انکار کرے علی کا بغض رکھے وہ کافر ہے. وہ رسول نہیں کہہ رہا، خالق کبریا کہہ رہا ہے. کیا بات نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اور جب میرا سید الانبیاء یہ فرماتا وہ نظر آئے نوح جتنی عمر پالے، احد جتنا بھار سونا اور چاندہ کی رائے خدا میں خرچ کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم ہو کر مارا جائے، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے جنت جانا درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سو. پر جو ہے انشاءاللہ. اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ خالق کی زبان نہیں، یہ کبریا کی زبان ہے، فرمایا فقط اس کی زبان خالق کی زبان نہیں ہے. سورہ انفال پڑھ کر دیکھو جب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں امیر المومنین علی کو کہا ناولنی کفن من حصا، علی کنکریوں کی ایک مٹھی مجھے دے دے. فناولہ، اور علی نے کنکریوں کی ایک مٹھی پیغمبر مصطفیٰ کو دے دی، اور پیغمبر نے مشرکین کے طرف وہ مٹھی پھینک کر کہا شاہت الوجوہ ہو، تمہارے اندھے ہو جائیں تمہارے چہرے. اللہ نے کہا میرا حبیب اذ رمیتا وما رمیتا ولکن اللہ رما. میرا حبیب یہ کنکریاں اٹھانے والا، کنکریاں پھینکنے والا تو نہیں بلکہ پروردگار ہے. جو ہے انشاءاللہ زبان بھی اللہ کی، ہاتھ بھی اللہ کیوں کہنا چاہتا ہے؟ شاید بہت ساری مسئلتیں ہوں. کیا اللہ حکیم ہے، قادر ہے، مطلق ہے، اللہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن ہمارے ناقص سے جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے ایک میدان غدیر سجنا تھا جس نے پیغمبر کے ہاتھ بھی حرکت کرنے تھے، زبان بھی حرکت کرنی تھی، اور اٹھا کر لوگوں کو بتا رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں. تھک تو نہیں گئے جو پیچھے بیٹھے ہوئے؟ پھر بھی جب کسی کو سمجھنا ہی پیغمبر نے پھر سمجھایا. جب اللہ نے کہا جبرائیل نے اللہ کہہ رہے سد الابواب الا باب علی، سارے دروازے بند کر دے سوائے علی کے دروازے. سارے دروازے
دروازے پر کو مسجد نبوی کے سوائے علی کے دروازے. یار سارے ناراض. آپ یہ دروازہ کھلو امام بارگاہ مدرسے کا جامعہ کا کھلا ہوا ہے, بند کر دے. ایک ترجمہ اور بھی ہے, جس کا میں مولا ہوں وہ نہیں ہے, جیسا میں مولا ہوں ماشاءاللہ, میرے بعد ویسا علی مولا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک ان کے مرحومین کے لیے ایک جملہ ہدیہ کر دوں. پیغمبر کہہ رہے ہیں جیسا تم نے مجھے رسول سمجھا ہے ایسا میں تمہارا مولا ہوں. اگر تم نے مجھے مولا سمجھا ہے, اگر تم نے مجھے رسول سمجھا ہے تو علی بھی تمہارا مولا ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے تو یہ کہنا پڑے گا غلام یہ مرتضی میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مرتضی, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. سید الانبیاء زبان حال سے کہہ رہے ہیں اے نعرہ لگانے والا, پھر تجھے یہ بھی کہنا پڑے گا وہ جو ہو نہ عشق مرتضی تو عشق مصطفیٰ فضول ہے. تو بات کو سمیٹ دیا, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. فرمایا سد الابواب الا بابر, جامعہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, 2-4 بندوں کے لیے کھول دیا جائے, باقی کو بند کر. میں دیکھتا ہوں کیا صورتحال ہوتی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے مولانا عباس صاحب یہ کیا مسئلہ, دروازہ بند کر دیا, سارے صحابہ جمع ہو گئے سید الانبیاء کے پاس, اور بالخصوص بیویوں نے کہا جاؤ پوچھو یہ کیا مسئلہ ہے, سارے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے. جب سید الانبیاء کے پاس آئے, سید الانبیاء نے یہی جملہ ارشاد فرمایا, تو جو فرمایا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سید الانبیاء نے یہی جملے ارشاد فرمایا نہ میں نے اپنی مرضی سے کھولے تھے نہ میں نے اپنی مرضی سے بند کیے, نہ میں نے اپنی مرضی سے کھولے ہیں نہ اپنی مرضی سے, جس نے کھلوائے تھے اسی نے بند کیے. اس لیے جب اپنی بیٹی کے لیے استقبال کے لیے کھڑے فقط نہیں ہوتے تھے, قام الیہا چند قدم چل کر زہرا کا جب احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے فاجلسہا فی مجلسہ, اس جگہ پر بٹھاتے تھے جہاں سید الانبیاء کی اپنی مسند ہوتی تھی. جب ایک زوجہ نے یہ کہہ دیا, باپ احترام کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, بیٹی کھڑی ہوتی ہے. سید الانبیاء نے یہی جملے ارشاد فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا بلکہ خالق کبریا کے. اور اس لیے فرمایا انما الہکم الہ واحد, تمہارا معبود وہی ہے جو میرا معبود ہے. اور اس پروردگار کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہو, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, عمل صالح کرنا. اور اسی کے لیے ساری قربانیاں دی, کسی کے لیے قربانیاں کی. سید الانبیاء زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں. کسی نے عورت پاس سے گزری اور کہا کہ آپ تو غلاموں کی طرح بیٹھتے ہیں. فرمایا ایو عبد اعبد منی, مجھ سے بڑا اللہ کا اور کون غلام ہے. میں دین سکھانے کے لیے تو آیا ہوں, میں تمہارے اندر عاجزی تواضع کو پیدا کرنے آیا ہوں, تمہارے اندر فسق اور فجور کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے اس سید الانبیاء کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف, ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اس عظیم ہستی کو فقط اپنی بندگی اور عبادت سکھانے کے لیے بھیجا ہے. اور ہمارے لیے بھی پیغام ہے, مجلسیں ہوں درس ہوں اور اس میں ہم آداب بندگی کو نہ سیکھیں تو پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اگر مقصد حسین اور مشن حسین کو سمجھ نہ پائے, اگر ان ہستیوں کے ذکر کے ذریعے کسی بزرگ ہستی نے بڑا عظیم جملہ کہا ہے, کمائے وہ خطیب وہ منبر
وہ مجلس جو تمہیں اللہ کے قریب نہ کرے وہ مجلس حسین نہیں ہے۔ اگر اللہ کے قریب نہیں ہوئے، کوئی پیغام آپ کو نہیں ملا، یہ جتنی دعائیں ہو رہی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ اللہ کے سب سے فرمایا باب اللہ الاکبر، سید الانبیاء نے فرمایا اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا دروازہ علی کی ذات ہے۔ اگر علی کے ذریعے آپ خدا تک نہیں پہنچتے، خدا سے دور ہوتے ہیں، پھر وہ کوئی اور علی ہے، وہ ابو طالب کا بیٹا علی نہیں۔ انہوں نے تو انسانوں کو انسان بنایا ہے جو حیوان کی شکل میں تھے، غیر مذہب۔ آپ کربلا کے ابھی قبلہ صاحب میں جسارت کر رہا ہوں ان کے ہوتے ہوئے، لیکن اپنی پیغام مکمل نہیں کر پاؤں گا جب 2 جملے نہ عرض کر پاؤں۔ بڑے بڑے آپ مسائل سنتے ہیں۔ کربلا میں ایک وہب قلبی کا نام سنا ہے آپ نے، عیسائی تھا، لیکن سید الشہداء کی سیرت اقدس کو دیکھ کر، ان کے پیغام کو سن کر نہ فقط مسلمان ہوا، ابھی تازہ شادی ہوئی تھی، اپنی جان قربان کرنے کے لیے سید الشہداء کے پاس بار بار آتا۔ اجرکم اللہ، بس ختم ہو گئی۔ آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے کہا تو تیری ابھی تو شادی، ابھی تو اس کے دلہن کی مہندی نہیں، اس کا رنگ نہیں ختم ہوا، جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ لیکن بار بار روتا تھا، مرنے کی اجازت لیتا تھا۔ ہاں، جب ایک دفعہ سید الشہداء نے دیکھا نا، میں سارے مصائب کو چھوڑ گیا، جب ماں پاس کھڑی تھی، اس کی بیوی بھی کھڑی تھی، ماں سے پوچھا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا ہے اس وقت تک دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اس وقت جان دے گا جب علی اکبر مارا جائے گا، جب اون محمد قربان ہو جائیں گے۔ پھر بیوی سے خطاب کیا، زوجہ سے، زوجہ وہب قلبی بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تیری تو ابھی شادی ہوئی ہے۔ کہا میرے 2 مطالبے ہیں، امام کے سامنے 2 مطالبے، میری 2 شرطیں، یعنی 2 میری درخواستیں ہیں۔ کہا کون سی؟ کہا یہ کتنا یقین ہے امامت پر، کتنا یقین ہے سید الشہداء کی امامت پر؟ کہا یہ آپ کی رکاب میں شہید ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، اسے سے میرا وعدہ کرے جب تک مجھے جنت میں نہ لے کر جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کتنا یقین ہے کہ حسین کی رکاب میں شہید ہو جانا سعادت ابدی کا موجب ہے۔ پتہ ہے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا اس جنت کا، کیونکہ سید شباب اہل الجنہ، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور پھر تاریخ کربلا یہی کہتی ہے کہ جب گرز چلا تھا نا وہب قلبی پر، اس کی زوجہ آگے آ گئی، اس کو گرز لگنے سے پہلے اس کی بیوی کے سر پر گرز لگا اور کسی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی۔ اس کے جانے سے پہلے وہب قلبی کی زوجہ جنت میں چلی گئی۔ لیکن عزادارو، بس مصیبت کی انتہا ہے جب دوسری درخواست اس نے معصوم کے سامنے پیش کی۔ سید الشہداء کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے مجھے اتنی اجازت دی جائے جب میرا شوہر شہید ہو جائے میں علی کی بیٹی کے خیمے میں چلی جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا سید الشہداء سر جھکا کے زہرا کے لال کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ کہا یہ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ کہا جب کسی کے مرد مارے جاتے ہیں نا، عورتوں کو اسیر کر لیا جاتا ہے، میں یہ چاہتی ہوں جب میں علی کی بیٹی کے خیمے میں چلی جاؤں گی میرا پردہ بچ جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا وہب قلبی کی زوجہ، شاہ کاش تم عصر عاشور شام غریبہ کو کربلا کے میدان میں ہوتی جب ایک صدا بلند ہوئی، لوٹو لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول اللہ، لعنت اللہ علیہ۔